مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر في السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ تمام سامعین دل کی محبت سے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وخلفائه وأصحابه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین، اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو جو مسلمان اسلام پر مضبوطی سے عمل کریں گے،
ان کا اعمال بھی اسلام کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، ان کے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گے، ان کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہوگی، ان کے روایات بھی اسلام کے تابع ہوگی، تو ایسے مسلمان دنیا میں کامیاب رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے مکے والوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے مکے والے بدحالی کا شکار تھے، بدامنی عروج پر تھی، اچھائی کا نام و نشان مٹ چکا تھا، لڑائی جھگڑے فساد ان کے بازار، ان کے محلے، ان کے ہر گلی میں پہنچی ہوئی تھی۔ جب انہی مکے والوں نے اسلام کو قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، وہ مکے والے، وہ عرب جن پر کوئی حکمرانی کرنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ اونٹ چرانے والے ہیں، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کے بعد پوری دنیا کا رہنما بنا دیا۔ وہ دنیا کے رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے شہر میں نافذ کیا، تو بلندی رہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام مسلمانوں سے یہی وعدہ ہے، آج آپ دیکھیں مسلمان کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی کسی کونے میں بھی ہم امن سے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ آج ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر دیگر وہ حالت میں ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور کئی علاقوں کے اندر
मुसलमान इंतहाई परेशान कुल आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह यही है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम छोड़ चुके हैं। आप अंदाजा कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में पेशन गोई की। आज हम देखें, ये आलमी ताकतें, ये कुफरिया ताकतें, ये तागूती रियासतें दज्जाल के आने के लिए, दज्जाल के लिए रास्ते को किस तरह हमवार कर रहे हैं। हम मुसलमानों ने कभी ये नहीं पढ़ा, हमने मुताला नहीं किया कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए वो किस तरह की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा कर लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल का जमाना करीब है। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में फरमाया कि दज्जाल का जमाना करीब है। दज्जाल के आने से पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, छोटे छोटे। जो दज्जाल आजम होगा, बड़ा दज्जाल होगा, वो बाद में आएगा, उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। अब दज्जाल का क्या काम है? जुल्म करना। जो दज्जाल को नहीं मानता उन पर जुल्म करना, उनको अपने कंट्रोल में लेना, उनको कैदी बनाना, उनके अमन को तबाह करना, ये दज्जाल का हरबा है। दज्जाल से पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। दज्जाल के लिए रास्ता हमवार बनाया जा रहा है। दज्जाल के लिए निजाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयां की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को कुफार उनका मुताला करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को पढ़ के वो उनके मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं, मगर हम मुसलमान सोए हुए हैं। अब दज्जाल की एक ताकत ये होगी, दज्जाल मसनूई बारिश भी बरसाएगा, वो बादलों पर भी कंट्रोल करेगा। यानी उनको ये ताकत, अल्लाह पाक उनको ये ताकत देंगे, बड़ा फितना होगा कि वो बादलों के रुख को मोड़ेंगे, वो बादलों का रुख मोड़ेगा। दज्जाल की बड़ी ताकत ये होगी, जो मानेगा उसको खिलाएगा, जो नहीं मानेगा उसका खाना बंद, उसका पीना बंद, पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल। अब अंदाजा कर लेंगे IMF के जरिए या अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए या वर्ल्ड बैंक के जरिए इन्होंने मुसलमान मुल्कों को किस तरह उन्हें झगड़ा हुआ है। IMF के जरिए हम गुलाम बने हुए हैं। आप अंदाजा कर लें, हमारे हुक्मरान अपनी आवाम को सहूलत नहीं दे सकते जब तक वो IMF से मंजूरी ना ले। आप अंदाजा कर लें, जिस चीज पर वो चाहते हैं कि टैक्स लगाओ, हमारे हुक्मरान वहां पर टैक्स लगाते हैं कि ये टैक्स लगाओ, आवाम के ऊपर बोझ डालो, बिजली महंगी कर लो, गैस महंगा कर लो, ये महंगी कर लो, इन चीजों पर टैक्स लगाओ, फला चीजों पर टैक्स लगाओ। इन्होंने हमें झकड़ लिया है, अपना गुलाम बनाया हुआ है, इमदाद दें। अब दज्जाल का काम क्या होगा? अपने मानने वालों को वो इमदाद देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने ये पेशन गोई की थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को लुद्द दरवाजे पर कत्ल करेंगे। किस दरवाजे पर कत्ल करेंगे? लुद्द दरवाजे पर कायम कत्ल करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को।
اب یہودیوں نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کیا. اب یہودیوں نے، آپ گوگل میں جائیں سرچ کر لیں، باب اللد لکھیں گے تو یہودیوں نے اپنے ایک مشہور علاقے کے اندر ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے. آپ گوگل میں جائیں سرچ کر لیں، باب اللد لکھیں، وہ دروازہ آ جائے گا. جس ایئرپورٹ کا مین دروازے کا نام انہوں نے لکھا ہے باب اللد، آج بھی قائم ہے. اسرائیل کے اندر ایئرپورٹ کا نام انہوں نے لکھ دیا ہے باب اللد، جس دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دجالی نظام کو قائم کرنے کے لیے کس طرح مسلمانوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے. آپ کا پانی بند کر دیا جائے گا، دجال کہے گا مجھے مانو پانی دے دوں گا میں آپ کو. آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس دو بڑے دریا ہیں، دریائے سندھ، دریائے نیل. اب دریائے سندھ کے پانی کو بند کرنے کے لیے بہت سے دریا ہمارے انڈیا سے آتے ہیں. اب انڈیا نے کیا کر دیا ہے، بند دے دیا ہے، ڈیم بنا دیے انہوں نے، دروازے لگا دیے انہوں نے کہ ہمارے پانی کو بند کرنے کے لیے. اب اسی طرح وہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دجالی نظام، دجالی قوتیں، یہ دجالی فتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے دجال کے بارے میں. آج ہم مسلمانوں نے دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہی چھوڑ دیا. دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، اس سے پہلے دجالی قوتیں آئیں گے. دجال کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کفار محنت کریں گے، مسلمانوں کو یرغمال بنائیں گے، کنٹرول کریں گے، مسلمانوں کو کمزور کریں گے. کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ دجال کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے کھانے پر کنٹرول کیا جائے گا. آپ اندازہ کر لیں پہلے زمانے کے اندر، آپ 20 سال پہلے جائیں، ہم اپنے زمینوں کو آباد کرنے کے لیے گندم کے جو بیج ہوتا تھا، ہم اپنے گندم سے جو بیج اگاتے تھے، ہم جو فصل اگاتے تھے اسی میں سے ہم اپنے گندم کے بیج نکالتے تھے، سائڈ کر کے رکھتے تھے، پھر وہ بیج زمین میں ڈالتے تھے. آج ایسا نہیں ہو رہا. آج ہماری زمینوں کے لیے غیر ملکی بیج آ رہا ہے. وہ بیج ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس زمین میں ڈال دو، اس پھر زمین کے اندر جب تک اس کمپنی کے آپ بیج نہیں لگائیں گے تو اس زمین نہیں اگائے گی دوسری بیج. اس طرح کنٹرول کر رہے ہیں. پانی کے لحاظ سے ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. دجال، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے دجالی قوتیں آئیں گی، دجال کے نظام قائم کرنے کے لیے دجالی فتنے آئیں گے. یہ فتنے چل رہے ہیں مسلمانوں پر، یہ یاد رکھنا. یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں کہ یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے. یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے، پوری دنیا سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے. فلسطین پر قبضہ کرنے سے پہلے یہودی پوری زمین میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی فرانس، کوئی جرمنی، کوئی کہیں. مگر جب انہوں نے اپنا علاقہ قبضہ کر لیا، فلسطین کے اندر اسرائیل بنا دیا، پوری دنیا سے سمیٹ کر آ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق. کیوں؟ ایک جگہ جمع ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے خلاف لڑیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لڑیں گے، یہ ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، ایک ہی جگہ ان کو ڈھونڈ کر قتل کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا. یہ بھی پیشن گوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنا فتنہ پھیلائیں گے یہودی، اتنا فتنہ پھیلائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر مسلمان ان کے خلاف جہاد شروع کریں. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مسلمان ان کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہاد کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ان کے خلاف، یہ جہاد کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گی. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گی. دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں جہاد چل رہی ہوگی، ختم نہیں ہوگی.
تو میں عرض کر رہا تھا یہودیوں کا ایک جگہ جمع ہونا، اپنا ملک بنانا، پوری دنیا سے سمیٹ کر اس جگہ میں آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، یہ یہودیوں کی ہلاکت ہے۔ ہاں، یہودیوں کے اندر ایک گروہ، ان کی ایک گروہ آج تک بھی دنیا میں ہے، وہ یہودیوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ اپنا ملک نہ بناؤ، ایک جگہ جمع نہ ہو، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کا مطالعہ کیا ہے کہ تمہارا ایک جگہ پر جمع ہونا یہ تمہاری ہلاکت ہے، نہیں تو پوری دنیا میں رہو گے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، ایک جگہ تم جمع ہو جاؤ گے تو مسلمان تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، دجالی فتنے چل رہے ہیں، ہم نے کیا تیاری، ہم نے کیا سوچا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے؟ ہم نے کیا سوچا؟ یاد رکھنا، دجالی فتنوں سے آپ جتنا بھی جدید ٹیکنالوجی کے اندر آپ قوت پیدا کریں، اپنے اندر جدید ٹیکنالوجی کے اندر آپ جتنی بھی طاقت اپنے لیے بنائیں، آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی، جدید ترقی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اگر مسلمان دجال کی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، دجال کی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ مسلمانوں کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آئیں اللہ کی طرف رجوع کرے اور تقوی اختیار کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ دجالی فتنوں سے اور دجالی قوتوں سے بچنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر ہم نہ دجالی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم دجالی فتنوں سے بچ سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم دجالی قوتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اور ان کا مقابلہ کریں، تو مسلمانوں کو آنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کے مطابق مسلمانوں تیاری کریں اور تقوی اختیار کر لیں، اسلام کو، دین کو اپنے اندر مضبوط کر لیں۔ یہی ان کی کامیابی کا طریقہ ہے، یہ ان کی راز ہے۔ آپ اندازہ کر لیں مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کتنے حربے استعمال ہو رہے ہیں، کتنے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے جب مسلمان کے اندر زنا عام ہو، مسلمان کی اسلامی غیرت مر چکی ہوتی ہے، مسلمان کی اسلامی بہادری، مسلمان سب سے بڑا بزدل اس وقت بن جاتا ہے، مسلمان کمزور اس وقت بن جاتا ہے جب مسلمان معاشرے کے اندر زنا عام ہو۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمان نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے دجالی قوتیں زنا کو کتنے عام کر رہے ہیں۔ ہر گلی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر نکڑ پر آپ کو زنا کے دروازے مل جائیں گے، زنا گاری ملے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بے حیائی پیڑی۔ نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا، آج نکاح کتنا مشکل ہے، جہیز کی وجہ سے ہماری کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہاں جہیز کی وجہ سے۔ تو نکاح کتنا مشکل ہے، ہم نے زنا کو کتنا سستا کر دیا، 200 کے اندر، 300 کے اندر زنا۔ نکاح ہم نے کتنا مشکل بنا دیا، 40 لاکھ 50 لاکھ ابھی شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، ہم نے زنا کو آسان کر دیا۔ یہ ایک میں عرض کر رہا تھا، جب مسلمان کے اندر ایک زنا عام ہو، مسلمان معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے، پھر مسلمان بزدل بن جاتا ہے، بزدل۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب مسلمانوں کے اندر شراب عام ہو جائے، کفار اس چیز کو عام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، کہ زنا کو عام کرو، زنا کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں۔ زنا کے اسباب کیا ہیں؟ بے پردگی، پردے کے خلاف کام کرنا۔ آج ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پابندی ہے کہ آپ برقع نہیں پہن سکتے۔ بعض کالج ایسے ہیں کہ پابندی ہے مسلمان ملک کے اندر۔ ہمارے اسکولوں کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جاؤ، مسلمان بچیوں کو کہتے ہیں کہ دوپٹہ نہ پہنو۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم شروع سے تربیت ہماری کی جا رہی ہے
بے پردگی کی بے پردگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زنا عام ہو جاتا ہے. مخلوط نظام، مخلوط مرد اور عورت کا ایک جگہ پروگرام کرنا، یہ بھی ہمارے ایک تباہی کی وجہ ہے، یہ بھی ایک ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے. آپ اندازہ کریں کتنے ہم مخلوط نظام ہم نے بنائے ہوئے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر. ہم اس پر فخر کرتے ہیں، آج کا مسلمان فخر کرتا ہے. مخلوط نظام بنا کے آج کا مسلمان فخر کرتا ہے. حالانکہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کفار مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کی کثرت بھی ہوگی، مگر اس وقت مسلمان کیا بنیں گے؟ بزدل ہوں گے. مسلمانوں کا رعب اللہ پاک کافروں کے دلوں سے نکال دیں گے، کافروں کا رعب اللہ پاک مسلمانوں پر ڈال دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حب الدنیا کرایت الموت، کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے یہ مسلمان بزدل بن جائیں گے اور دنیا کو اپنا ہر چیز سمجھ لیں گے. ان کا اوڑھنا بچونا، ان کی کامیابی، ان کا مقصد یہ دنیا ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار اس پر کل پر حملہ کریں. آج یہی وجہ ہے. تو میرے بھائیوں، فلسطین کا مسئلہ یاد رکھنا، آج ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس کیا ہے. آج کا مسلمان، آپ اندازہ کر لیں، مفتی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے بتدریج، یعنی جو فلسطین کے بارڈر کے قریب ہے سب سے پہلے ان مسلمانوں پر جہاد فرض ہے. اگر وہ مسلمان مدد نہیں کر سکتے، کمزور ہے، اسی طرح جو ان کے قریب ہے اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں پر فلسطینیوں کا مدد کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور جہاد فرض ہے. مگر آپ اندازہ کر لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے خلاف ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ میدان میں آ گئے. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے یہودیوں کے خلاف، عالم کفار کے خلاف، مگر آگ لگی ہوئی ہے ان مسلمانوں کے اندر جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی جو صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب اقتدار رہ بھی چکے ہیں، ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا. آپ اندازہ کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بس جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے نا، جہاد کا اعلان کریں گے. کس کے خلاف؟ دجال کے خلاف. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو سب سے پہلے دجال کی لشکر آئے گی وہ عیسائی نہیں ہوں گے، وہ یہودی نہیں ہوں گے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو نام نہاد مسلمان ہوں گے ان کا لشکر آئے گا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے. نماز بھی پڑھتے ہوں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. سب سے پہلے ان کی جماعت آئے گی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ آج وہ ظاہر ہو رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا تو وہ مسلمان جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جن کا نام اسلامی نام ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی مسلمان تقی عثمانی صاحب کے مقابلے میں آ گئے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے سے کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، دجالی قوت ہے، دجال کی آنے سے پہلے یہ زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کے لیے نظام بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. اب دجال کا کیا کام کرے گا؟ مسلمانوں تمہارا پانی بند کرے گا. آج پوری دنیا کے اندر دریائے سندھ پر دریائے سندھ پر انڈیا کے اندر ڈیم بنایا جا رہا ہے تاکہ دریائے سندھ کا پانی بند کر لیا جائے. جب دجال آئے گا ہمیں کہے گا مانو تو پانی ملے گا، نہیں مانو گے تو ہم پانی نہیں دیں گے. دریائے نیل کے رخ کو موڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دریائے نیل خشک ہو جائے گا. آپ اندازہ کر لیں، آج اسرائیل دریائے اردن دریائے نیل کے رخ کو موڑنے کے لیے ڈیم بنا رہا ہے، ان کو ریگستان میں چلا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں قریب ہے میرے بھائیوں. اب میرے بھائیوں، ان فتنوں میں، ان حالات میں کون سا مسلمان کامیاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دور میں دجالی فتنوں میں وہ مسلمان کامیاب ہوگا جو پہلے سے تیار ہوگا، تیاری کا موقع بھی نہیں ملے گا. وہ مسلمان کامیاب ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا. وہ مسلمان ڈٹ کے مقابلہ کرے گا ان فتنوں کا. آپ اندازہ کر لیں، آج ہمارے ملک کے اندر بھی آپ
दज्जाल आप दज्जाली निजाम के खिलाफ बोलो। फ्रीमेसन तो दज्जाली कंपनी है, फ्रीमेसन। कितने मुसलमान उसमें काम कर रहे हैं? आप सर्च कर लो, गूगल में जाओ, फ्रीमेसन का नाम लिखोगे, आपको पता चलेगा वो क्या चीज है, वो दज्जाल के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, वो दज्जाली निजाम को बनाने के लिए किस तरह काम कर रहे हैं। आपके मुल्क के बड़े बड़े आदमी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आदमी जो साहिब इक़्तिदार रह चुके हैं वो काम कर रहे हैं। यानी दौलत के नशे में मुसलमान बिक जाएगा। आपको पता नहीं है, आपके असेंबली के अंदर ऐसे बातें भी उठी थी जिन्होंने कहा था इसराइल को तस्लीम करने से कुछ नहीं होता, जिन्होंने कहा था कि इसराइल और मस्जिद अक्सा यहूदी के हवाले करो। ऐसे लोग जिनको चुनकर हमने अपनी असेंबली में बिठा रहे, बताओ हमारे लिए क्या करेंगे? तो मुसलमानों, इन फिक्रों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों का मुताला करें। आप, अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी दज्जाल को मारने का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ कत्ल करेंगे दज्जाल को? लुद्द दरवाजे पर, बाबुल लुद्द। आप गूगल में जाओ, लिख दो बाबुल लुद्द। इसराइल के अंदर, इसराइल ने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, जदीद एयरपोर्ट बनाया हुआ है इसराइल के अंदर, जदीद एयरपोर्ट बनाया है। उस एयरपोर्ट पर ऐसी जहाजें तैयार खड़ी हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हवा में होती है, सबसे ज्यादा। अब उन्होंने तैयारी क्या की है? ये बाबुल लुत्फ बनाया उन्होंने, एयरपोर्ट बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल भागेगा, ये हम दज्जाल की हिफाजत करेंगे, यहाँ एयरपोर्ट पर जहाज में बिठाकर कहीं और लेके जाएंगे। मगर अल्लाह के नबी का ऐलान है, पेशन गोई है, वो यहूदियों के जहाज में बैठ नहीं सकेगा। बाबुल लुत्फ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। आज यहूदियों ने अपने एक शहर के अंदर एयरपोर्ट बनाया, उसका दरवाजा जो मेन दरवाजा है उस पर लिखा है बाबुल लुत्फ। आप गूगल में जाए, सर्च कर ले, आपको पता चल जाए। तो मेरे भाइयों, इन फिक्रों का मुकाबला करना एक ही तरीका है, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह